اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آیا نو بخیر آگلے نیہاو چورشمے وشملے وہائے گزائمز گوٹن موگن اولا بونجور پریویت کا حال شما چطورے اہلن وسالن مرحبا بونا mucho gracias سوابی ابھلی کرے آیا ہوش گیا دن نائیو سایو and thank you very much everybody for tuning into PTV Sports. You're definitely watching Game On ہے اور مجھے کہتے ہیں شہزاد حسان خان. well in fact اگر آپ پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کی صبح ہو چکی ہے تو ہم آپ کو بہت بہت گڈ مارننگ کہنا چاہتے ہیں in the first place. But not just that, ladies and gentlemen, obviously just few days before the World Cup taking place in Australia, ladies and gentlemen, Pakistan and Bangladesh has actually decided to land in New Zealand for the Tri-Nation Series. اور جب ہم ٹرائی نیشن سیریز کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراؤں، جو کہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اتنی ارلی اسٹرگل کر رہے تھے اٹھنے میں یا نہیں. لیکن اگر ہم ٹرائی نیشن کی بات کرتے ہیں 1970s میں اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ کیری پیکر نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا، پھر اس کے بعد آئی سی سی نے اڈاپٹ کر لیا اینڈ اٹ واز اے ویری ریگولر فینومینا فار دا ٹرائی نیشن سیریز ٹو ٹیک پلیس amongst different cricketing nations. اگر ہم 1980 سے بات کرتے ہیں ارلی 2000s کی، یا پھر ہم آتے ہیں 2008 میں، 2015 میں، 2012 میں، but later on obviously اس طرح کا فیور نہیں رہا ٹرائی نیشن کا. so far I think for Pakistan and Bangladesh and New Zealand it's going to be a blessing in disguise, making sure that they're going to get a couple of games right before World Cup, and this is something which every team is looking forward to. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے لیے. انفیکٹ نیوزی لینڈ obviously is on the advantageous side کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی پچ کنڈیشنز یا ویدر کنڈیشنز are similar to Australia. ان ساری باتوں کے ساتھ میرے خیال ہے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. بہت عرصے کی دوری کے بعد اپنے استاد سے جب آپ واپس ملتے ہیں آپ کو ایک خوشی کا ایک الگ لمحہ ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم، وکٹ کیپر بیٹھا ہے، یہ ہے مسٹر راشد لطیف. السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام شہزاد، ویلکم بھائی. راشد بھائی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ کا شکر سر، دعا ہے آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ یار ٹھیک ہوں، خیریت سے. لمبا سفر رہا آپ کا؟ تھوڑا سا لمبا سفر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کہ کام تو کرنا ہے، کام ہو تو بس پھر کام کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن راشد بھائی سب سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹرائی نیشن کی ہسٹری کیا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کیری پیکر وہاں پہ شروع ضرور ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ ورلڈ 11 تھی ایک، تو اس کو نیشن نہیں کہا جا سکتا. آسٹریلیا تھی، انگلینڈ تھی، بعد میں انگلینڈ آئی، پھر ویسٹ انڈیز آئی، اس کے بعد ورلڈ 11 سے 4 ٹیم بنائی تھی، ڈفرینٹ ٹیم تھی، اور وہ چینج تھا انٹرنیشنل کرکٹ کا. کیری پیکر آئے، براڈ کاسٹ کو لے کے آئے، اور اس زمانے میں جائیں گے. ابھی بھی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس پہ انہوں نے آفر کی آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لے لی، اور آئی سی سی کے ساتھ بڑے مسائل رہے، لیکن انہوں نے ہائی جیک کر لی تھی ایک طرح سے کرکٹ. لیکن انہوں نے پھر ان کا جو چینل لائن تھا اس کی تھرو براڈ کاسٹ رائٹ لیے، 40 ایئرس تک وہ چلتے رہے. ریسنٹلی ابھی 2 سال پہلے ہی وہ ختم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے چینلز آ گئے ہیں. تو وہ نائٹ کرکٹ وہاں سے شروع میں آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے، آئی سی سی نے اجازت نہیں دی کہ آپ مین گراؤنڈ لائک میلبرن، سڈنی اور یہاں پہ کھیلتے ہیں، وہ دوسرے گراؤنڈ پہ چلے گئے. اور چینج کیسے آیا؟ دیکھیں دن میں ہوتے تھے میچز، انہوں نے سوچا ہم رات میں لے کے آئیں گے، فلڈ لائٹس لگی، اور اس کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے جہاں پہ. اور مین پلیئر، دنیا کے مین پلیئر، پاکستان کے 5 پلیئر 6 پلیئر گئے تھے، جس میں عمران خان صاحب تھے، آصف اقبال تھے، مشتاق محمد تھے، ظہیر عباس، جاوید میاں، ایک آدھ اور کوئی تھا. اس کے بعد بڑھتے چلے گئی تھی، زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی. ویسٹ انڈیز کی پوری کریم ٹیم جو ایک زمانے کی 75 کا ورلڈ کپ جو جیتی ہوئی تھی، وہ پوری ٹیم چلی گئی. خیر 79 میں پیچ اپ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد ختم ہوا یہ سلسلہ. پھر دوبارہ سے کرکٹ، پھر بینسن اینڈ ہیجر شروع ہوئی آسٹریلیا میں، وہاں ٹرائی نیشن شروع ہوئی 80 یا 81 میں. یہاں پاکستان، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، کبھی انگلینڈ، سری لنکا، پاکستان، اس طرح سے متواتر طور پہ ہوتے. تو وہ چینج تھا انٹرنیشنل کرکٹ، فلڈ لائٹ آنا، کلر کلوتھنگ. سننے میں یہ ہے کہ بیس بال یا باسکٹ بال جس طرح رات میں کھیلی جاتی تھی امریکہ میں، وہ کانسیپٹ وہ لے کے آ گئے تھے پورا. اور پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے، فوراً ہی نہیں، ہلکے ہلکے پوری دنیا میں بڑھی، کیونکہ کہیں پہ بھی کلر کلوتھنگ نہیں آئی تھی، نہ نائٹ کرکٹ آئی تھی، صرف آسٹریلیا میں ہوتی تھی. 83 کا ورلڈ کپ ہو گیا، 87 کا ورلڈ کپ پھر پاکستان اور انڈیا میں کھیلا گیا. اور اس کے بعد گیم چینج ہو گیا. ایک زمانہ تھا
کہ بورڈ والے جاتے تھے ٹیلی ویژن والوں کے پاس کہ ہمارا میچ دکھا دو. اب ٹیلی ویژن والے ٹی وی والے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو. یہ بہت بڑا 92 پاکستان جیتا, 87 آسٹریلیا جیتا, وہ چینج آتا رہا. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کس طرح گرو کی ہے انٹرنیشنل میں کرکٹ نے. نمبر 2 گیم ہے ویورشپ کے لحاظ سے فٹ بال کے بعد, تو بہت زیادہ بلوا دیا ہوا آپ نے. اور سر 6 کانٹیننٹس میں اب اسپریڈ کر چکی ہے. میرا خیال ہے جب بھی ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہ اس کی ایوولوشن چل رہی ہے, لیکن یہ گیم ایسا ہے کہ بہت زیادہ گروتھ ہو نہیں سکتی اس کی, کیونکہ بہت ٹیکنیکل گیم ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. کھیلنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈریم ٹیم تو بنا سکتا ہے ہر کوئی گھر پہ بیٹھ کے, لیکن کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کتنے اسٹرگل کر رہے ہیں. بہت ساری 2003 میں کینیا آئی اور ابھی غائب ہو گئی ہے. بالکل. لیکن آپ کا انفراسٹرکچر نا بہت تگڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم لوگ ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا ہوتا ہے تو اسٹرگل پہ چلے جاتے ہیں نا, ری بلڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایزی گیم نہیں ہے یہ. لیکن سر ہم نے الحمدللہ اپنی نرسری تو سیٹ کر لی. اگر ہم جونیئر لیگ کے حوالے سے بات کریں, کل پہلا میچ ہو چکا ہے اس کا. یہ غلطی ہو گئی, مجھے تھوڑا ٹائم نہیں ملا, ورنہ وہ سلائڈ بنی ہوئی تھی اس کی. ان کو پوسٹ میچ میں کر دیں گے. وہ پوسٹ میچ میں ضرور کریں گے. میرے خیال ہے مردان واریئرز شاید پہلا میچ جیتے. مردان جی شاہد آفریدی کی ٹیم جیتی ہے, اور اس کو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا اینڈ ورلڈ کپ سے پہلے کہ ہم لینڈ ہوتے ہیں نیوزی لینڈ میں اور تھوڑی سی تیاری پکی کرتے ہیں. وہ یہ بتائیں کہ کیا واقعی, ایک تو سب سے پہلے 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انگلینڈ کے ساتھ ہماری سیریز ہوئی الحمدللہ سکسیسفلی کنڈکٹ کی, میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جتنے بھی اتھارٹیز فورسز, جتنے بھی لوگ جو شامل تھے اس کے سکسیسفل کنڈکٹ میں, ان کو ظاہری سی بات ہے میں ان کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. دی انٹائر نیشن تھینکس یو فار دیٹ ایفرٹ ایز ویل. لیکن سر وہ آبویسلی ہمارے پاس ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو بھی ٹیم کے اندر ایشوز آ رہے تھے وہ پن پوائنٹ کر کے, اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات بھی کی. اب یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر جو بھی اسکواڈز ہم آبویسلی اب آپ سب کے سامنے رکھیں گے, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ورلڈ کپ میں آبویسلی اس میں سے زیادہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا اب ہمیں کچھ چینجز کرنے پڑیں گے اگر ہم اس ٹرائی نیشن سیریز کے حوالے سے بات کریں, یا بس اب ہمارے پاس جو پلئنگ 11 ورلڈ کپ کی ہوگی وی ول گو ود دیٹ فلو؟ دیکھیے شہزاد, اس میں ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. 15 اکتوبر تک چینجز ہو سکتی ہیں, لیکن پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ انجریز کے بہت ایشوز ہیں پاکستان کیمپ کے اندر موجود ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا نسیم شاہ بھی ٹریول کر گئے ہیں. پھر شاہین کا ایکسکیوز می 100% نہیں پتا. پھر فخر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ 3 پلیئر مین پلیئرز ہو گئے ہمارے جو کہ پرفارم کرتے ہوئے آئے. پھر ہم نیچے آتے ہیں تو عثمان قادر کی بال لگی تھی, وہ ابھی تک ریکور نہیں کر پائے. پھر آخری میچ سے پہلے دیکھیے گا آپ کہ شاداب نہیں میچ کھیلے, اور شروع کے 4 میچ بھی شاداب نہیں کھیلے تھے. ان کا ہیمسٹرنگ کا مسئلہ تھا, پھر بیک کا پھر ایشوز ہیں ان کے ساتھ بھی. آصف علی کے ساتھ ایشوز ہیں, انجری کے ایشوز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں فٹنس کے. تھوڑے بہت پاکستان ٹیم کیری کر رہی ہے, ہوپ کہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوا تو پھر چینج تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. آپ ورلڈ کپ میں فل فٹ پلیئر سے جائیں گے آپ. اب 6 پلیئر مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہیں جو کہ باٹم لائن ہے, جو کہ بالکل باٹم لائن ہے. میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی سیریز میں معلوم چل جائے گا. اگر آخر کے میچ کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج بھی کھیل رہے, لیکن شاداب یا عثمان قادر آخر کے میچ کھیلتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ٹیم کا حصہ رہیں گے. لیکن اگر اور کوئی بیچ میں نہیں کھیلتا, اسپیشلی کنسرن جو ہے وہ شاہین آفریدی کا ہے اور فخر زمان, 2 مین پلیئر ہیں ہمارے. شاداب بھی بہت مین پلیئر ہیں, پلئنگ 11 کے ہیں. تو وہ ایک ٹینشن ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی وجہ سے, ایک کی وجہ سے مڈل آرڈر ایکسپوز ہو رہی ہے اور ایک کی وجہ سے ڈیتھ اوور ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. فٹنس کو پاکستان کو بہتر کرنا پڑے گا. فٹنس آبویسلی پاکستان کو بہتر کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے میرے خیال ہے تینوں اسکواڈس کے اوپر باری باری نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان اسکواڈ. جی پاکستان وہی جو یہاں پہ کھیل رہی تھی ٹیم وہی ہے, اور وہی کنسرن ہے. مڈل آرڈر ہے, بابر, شاداب, شاہین. نیچے سے ہم دیکھتے ہیں رضوان, خوشدل, نسیم, محمد وسیم جونیئر, شان مسعود, عثمان قادر. سیم اسکواڈ ہے, اور ٹھیک ہے ٹیم صحیح ہے. پرفارم نہیں کر, جہاں پہ کریں گے ایک دن میں اگر پرفارم ہو جاتا ہے تو لوگ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں. لیکن مڈل آرڈر نے ہمیں تھوڑا سا, بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بولنا پڑتا ہے. مسئلہ تو ہے, ایشیا کپ سے لے کے اب تک تھوڑا سا ایشوز رہے ہیں ہمارے مڈل آرڈر کے. تو وہ دیکھنا پڑے گا. جو کھیل رہے ہیں ان کو اپنے اوپر لے کے کھیلنا پڑے گا. لوگ چاہتے ہیں, ابھی ہم ڈائریکٹلی انوائٹ نہیں کر سکتے. شعیب ملک ایسی
پلیئر تھے جو کہ اس ٹیم میں شاید جگہ بنا سکتے تھے. ہم کر نہیں سکتے لیکن ایشیا کپ میں تو بنا سکتے تھے. بالکل. وہ کیا کنسرن ہے, کیا لمیٹیشن ہے سلیکشن کمیٹی کی, اس میں صرف ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ شعیب ملک کو لے کے آنا یا نہیں لے کے آنا. اینی وے وہ میرے خیال سے وہ کیا لمیٹیشن ہو سکتی ہے, چلیں ہوتا ہے کبھی کبھار. آپ کو جو بورڈ کے جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار نئے پلیئرس پہ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے ایج پہ نہیں, یہ نئے پلیئر سے جاتے ہیں, یہ ان کا آخری ہوگا, پھر ہم ڈیولپ کرتے ہیں پلیئر. اور 2 ورلڈ کپ ایسے ہوئے جس میں ڈیولپ کیے اور جیتے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ نیو ٹیم تھی, کافی پلیئر نئے تھے, اور 2009 کا T20 کا پلیئر نئے تھے. تو ایسا نہیں ہے. پھر آپ 16-17 کی چیمپئنز ٹرافی دیکھیں, اس میں نئے پلیئر تھے. ایسا ہی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مثال ملتی ہے. تو اس کے اندر آپ بول سکتے ہیں کہ یار ہاں شعیب ملک شاید, لیکن اپنی اپنی رائے ہے, وہ ان کی ہوگی. میری یہ تھی یار ایشیا کپ میں ایسا پلیئر ہونا چاہیے تھا. T20 صرف چھکے چوکوں کا نام نہیں ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. یہاں پہ رن کتنے بنتے ہیں, 150 160, وہ ہم سے چیز نہیں ہو پا رہے. تو ہمیں ایک سینئر بیٹر چاہیے لائک شعیب ملک. حفیظ چھوڑ گئے تو ہے کنسرن ہے ہم لوگوں کے لیے جو اس کی گراؤنڈ سے باہر جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا, پاسبلٹی تھی, اس کو ہم نے لیا نہیں, تو بات تو ہوگی. سر بابر اعظم نے بھی اس حوالے سے ضرور بات کی ہے, لیکن ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, شاید اس پہلو سے کبھی بات نہیں ہوئی پہلے, وہ یہ کہ بابر اعظم نے اس انگلینڈ سیریز میں میرے خیال ہے جتنے بھی لوگوں نے جو مڈل آرڈر کے حوالے سے جو بھی خدشات پیش کیے انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا, انہوں نے وہ چینجز بھی کیے. لیکن ایون دو ان چینجز کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو پار سکور رہا وہ 160 آن ایوریج یا 150 رہا, جس کا مطلب ہے کہ ہم کم از کم 20 سے 30 رن شارٹ ہی رہے ایون اگینسٹ انگلینڈ. حالانکہ انگلینڈ بہت تگڑا رہا. 20 سے 30 رن T20 میں بہت ہوتے ہیں, بالکل بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں, ون ڈے ہوتے ہیں, اس میں ایک بابر اعظم ہے, رضوان کو بھی لے لیں T20 کی حد تک. تو بابر اعظم بہت حد تک کیری کر جاتے ہیں. آپ نے وہاں پہ ٹیسٹ میچ میں دیکھا ہوگا جب ہم کر رہے تھے, پہلا ٹیسٹ میچ تھا, وہ سارے آؤٹ ہو گئے, سینچری کر دی اور میچ ہم جیت گئے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ T20 میں ٹائم کم ہے آپ کے پاس, آپ کو ہٹیں مارنی ہے, لیکن ٹیسٹ میچ ون ڈے میں ٹائم ہے. آپ نے کراچی ٹیسٹ دیکھا اگینسٹ آسٹریلیا, 195 رن 194 کر دیے. تو وہاں پہ ان کے ہاتھ میں گیم ہوتا ہے, وہ تنہا گیم کو لے جاتے ہیں. لیکن T20 میں لمیٹیشن ہے, تو بابر کو سوچنا بھی T20 کے لحاظ سے چاہیے کہ یار یہاں تک میں نہیں جا پاؤں گا, تو میرے جیسے کچھ پلیئر ڈیولپ ہونے چاہیے. یہ دیکھنا پڑے گا پاکستانی کیمپ کو, یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اور آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ بابر نے کوشش کی کامبینیشنز بنانے کی, جب بھی ہم انگلینڈ بابر نے ایکسپٹ کامبینیشن لمیٹیشن تھی پلیئرز کی نا, بہت زیادہ نئے پلیئر تھے نہیں بنائے. ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ مس کر جاتے ہو, یا ورلڈ کپ آ رہا ہے میں نئے پلیئر کو نہیں. بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا تو واحد فارمیٹ ہے جو کہ T20 ہے جس میں ینگ پلیئر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ٹیسٹ میچ میں اگر لے کے آئیں گے 2-3 پلیئر, وہ ایڈجسٹ تھوڑی بھی نہیں ہوں گے. نئے پلیئر جو آتے ہیں نا, 2 اننگ چاہیے ہوتی ہے ان کو. لیکن آپ پک کس کو کر رہے ہو, وہ سیلفش پلیئر سیلفش کھیل رہا ہے یا ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے, یا اس کے بعد ڈھیر سارے اسٹروکس ہیں. تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. T20 میں آپ نئے پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہیں. یونس خان نئے پلیئر لے کے گیا تھا 2009 میں, اور وائٹ بال میں چلے جاتا ہے. ٹیسٹ میچ میں آپ تھوڑا سوچتے ہیں یار کہ 2-3 نئے لے آؤں گا, مڈل آرڈر غائب ہو جائے گی. اسی لیے مصباح اللہ بڑے عرصے تک کھیلتے بھی رہے, یونس خان بھی کھیلتے رہے, ٹاپ آرڈر پہ اظہر علی حفیظ کھیلتے رہے, پھر اسد شفیق 6 نمبر پہ کھیلتے رہے, حارث سہیل بیچ میں آتے رہے, پھر فواد اعلیٰ. یہ پرانے چاول جو بولتے ہیں نا, تو ٹیسٹ میچ میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ ایک انڈکٹ کرتے ہیں, ایک نیا پلیئر کے ساتھ عبداللہ شفیق کی طرح ایک پلیئر آ جاتا ہے, پھر وہ لمبا چلتا ہے. اس سے پہلے عابد علی ایک پلیئر آ جاتا ہے, وہ لمبا چلتا ہے. وہ ان کا ہیلتھ کا ایشو ہو گیا. کس طرح سے پلیئر کو کھلانا ہے ہر فارمیٹ میں, وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے, بالکل ڈفرینٹ طریقے. اسی کے ساتھ سر ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر بنگلہ دیش کے اسکواڈ کی طرف بھی بڑھنا چاہتا ہوں. وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ نے اب جو ریسنٹ خدشہ پیش کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے ڈیتھ اوورز کا بھی ہے, اور چونکہ شاہین شاہ افریدی از ناٹ گراؤنڈ, تو وہ یہ بھی ایک اور مسئلہ ہمارے لیے ضرور ہوگا. جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مڈل آرڈر ہے, یہ اب اتنا ان ایکسپیرینس مڈل آرڈر تو رہا نہیں. اگر ہم افتخار کی بات کرتے ہیں, خوش دل کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اسپیسیفکلی ان ناموں کی بات کرتے ہیں, اب اور کون سی ایسی چیز ان کے ساتھ کی جائے جس کی وجہ سے یہ پرفارم کریں گے, یا مڈل آرڈر سے ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے ہمیں ایز اے ویور. چلے یہ بات کر لیتے ہیں. ایک چیز یہ ہے, مڈل آرڈر پہ بھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے. اگر ہم بہت سارے بلک میچز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا گراف
6 اوور ہیں، یوں جاتا ہے ہلکے ہلکے اوپر آپ کلائم کرتے ہیں، 6 اوور ختم ہو گئے، 6 اوور میں ہم آ گئے 7 اور 8 کے ریٹ پہ آ گئے، اس کے بعد ڈپ کرتا ہے. تو یہ جو ڈپ کر رہا ہے، یہ ڈپ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بس مین چیز یہی ہے کہ یہ نیچے جو جا رہا ہے 7واں 8واں 9واں اوور، یہ گیم کو چینج کر رہا ہے. چاہے وہ بابر کھیل رہے ہوں، چاہے رضوان، یا دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں، نیکسٹ بیٹر جو آئے ہوئے، چاہے وہ شان کھیل رہے ہیں، چاہے افتخار کھیل رہے ہیں، چاہے حیدر علی کھیل رہے ہیں، یہ جو نیچے جو آ رہے ہیں نا، یہ کنسرن ہے. یہ کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے جتنے بھی کوچز ہیں اور ڈیٹا انالسٹ ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ٹیم یوں جا رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. آپ جو ایز اے اسٹریٹجی پلانر ہوتے ہیں نا، وہ صرف گیند جا کے کھیل کے چھکے مارنا نہیں ہے، آپ کو بال بائی بال ہے، ہر اوور کی بال بائی بال کس طرح سے کھیلنی ہے. پھر اس کے بعد پاور پلے ختم ہو گیا، پھر ریسٹرکشن چینج ہوتی ہے، فیلڈ چینج ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ کھیلنی ہے، کہاں بنانی ہے. مین پاور شروع ہوتی ہے 7ویں 8ویں اور 9ویں اوور میں، جو کہ دیکھا ہوگا بھی آپ نے. ابھی ریسنٹ سیریز میں میتھڈ جو تھا انگلینڈ ٹیم کا، وہ ہارے بھی 2 میچ ہار گئے چیز کرتے ہوئے، لیکن اپنا میتھڈ نہیں چھوڑا. وہ بھی سر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کی، جس کی وجہ سے آبویسلی ہم انگلینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوئے، ایک میں لینے میں کامیاب ہوئے، رن آؤٹ ہوا. پھر اس بعد وہ تو ایفرٹ تو تھی بہت لیکن اس میں اسپنرز کا عمل دخل تھا. نواز نے اچھی بالنگ کی، بیچ میں افتخار نے اچھی بال کی، پھر حارث نے بہت ہی اچھی بال کی. تو ایسا ہے کہ سب نے مل جل کے کام کیا ہے، لیکن انہوں نے وہ میچ ہارے بھی، لیکن اپنا میتھڈ چینج نہیں کیا. وہ جیسا کھیلتے تھے، پھر اس کی 2 جھلک انہوں نے دکھائی آخری 2 میچز میں، جہاں پہ اس نے قریب بھی نہیں آنے دیا. ایسے ہی انہوں نے بالکل قریب نہیں آنے دیا. انگلینڈ آبویسلی لک فارمیڈیبل، لیکن اب میرا خیال ہے ہمیں نظر ڈالنی بنگلہ دیش کی اسکواڈ پر. سو لیٹس گو، لیٹس ٹیک اے لک. جی راشد بھائی، آن یور ٹیلی ویژن اسکرینز ناؤ. شکیب الحسن بڑے ان کو بہت اچھا پرفارم کرنا پڑے گا ایز اے کیپٹن لیڈر. وکٹ کیپر یہ واپس آئے ہیں، کیونکہ ان کی طرف وہ ٹھیک تھی طبیعت، شاید کووڈ تھا ان کو، ایشیا کپ میں نہیں کھیلے تھے یہ. نور الحسن، باقی نسیم احمد ہے. فاسٹ بالنگ ہم دیکھتے ہیں تو پریشان کر سکتی ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ ہے، سوئنگ باؤنس شاید مل جائے وہاں پہ. تسکین گڈ پیس بالنگ کرتے ہیں. عفیف حسین آل راؤنڈر ہیں ان کے پاس، اور آپ مستفیض الرحمان تگڑے بالر، عبادت حسین، تو 3-4 ان کے پاس ہیں. بیچ میں آل راؤنڈر بھی ملاتے ہیں، تو پیس ان کی ٹھیک ہے. بیٹنگ میں کنسرن رہیں گے، اور بیٹنگ میں تھوڑا سینئر پلیئر مس کیے ہیں انہوں نے، یہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں. تو دیکھیں ان کو بھی آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، بنگلہ دیش کو بھی آئے 20-22 سال تو ہو گئے انٹرنیشنل بالکل میں آئے ہوئے نا، بلکہ ہاں 20-22 سال ہو گئے. لیکن کیا ہے، کبھی کبھار یہ اچھا کھیلے. کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم افغانستان کی جیسے بات کرتے ہیں. افغانستان اپنے ایسوسیٹ ممبر میں آؤٹ اسٹینڈنگ، لیکن جہاں کمپٹیشن آتا ہے بڑا، وہاں اوپر نہیں جا پاتا. تو یہ کرکٹ ہے نا، یہ پوری ورلڈ وائڈ کھلا سکتے ہیں، جتوا نہیں سکتے کسی کو. سر بہت نصیب کے 2 چھکے ہمارے کام آ گئے، ورنہ بڑی ڈیفیکلٹی ہو جانی تھی اس کے لیے بھی. لیکن انہوں نے ایک ٹف کمپٹیشن دیا. ایٹ لیسٹ اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں فرام انڈر ڈاگس تو جو ان کی ابھی کی جرنی ہے، آئی تھنک اٹ از انڈر ڈاگ. اب کیا ہے، ان کو بھی 10 سال تو مجھے ہو گئے چھوڑے ہوئے نا. بالکل 10 ایئر بگ مارجن ہوتا ہے، بہت لمبا سال ہے. تو ابھی تو ان کو جانا چاہیے. اگر کسی نے گروتھ کی تھی، ایک ٹیم جو تھی جو کہ پارٹیشن سے پہلے بھی ان کے پارٹیشن کیا سری لنکا کی بات کروں گا، وہ ورلڈ کلاس پلیئر پروڈیوس کرتے چلے گئے. وہ ایک ٹیم ایسی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی اس نے امپیکٹ ہمیشہ چھوڑا. خراب بھی ہوئی، لیکن جب آتے تھے ابھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایشیا کپ جیت کے چلے جائیں گے. انہوں نے ایسی کرکٹ کھیلی ہے. تو ایسی ٹیم بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں جو اسٹرگل کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں اسی سلسلے کو آگے مزید بڑھانا بھی چاہتا ہوں. میں جانا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ڈونٹ گو اینی وے وین یو گائز آر گوئنگ ٹو کم بیک. اگر ہم آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں، ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم نیوزی لینڈ کو دیکھتے ہیں. نیوزی لینڈ آبویسلی اگر ہم پچھلے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دے ور دا فائنلسٹ. وہ انفارچونیٹلی آسٹریلیا بازی لے گیا. لیکن یہ ٹیمیں ایسی ٹیمیں جو ہمیشہ سے تگڑی ہی رہی ہیں، اور بہت کم ٹائم لگا ان کو واپس ریکور کرنے میں، جس میں آبویسلی شری لنکا جو ہے وہ بھی سر فہرست رہتی ہے. بنگلہ دیش آن دا کانٹریری، چونکہ پاکستان کے گروپ میں نہیں تھی، دوسرے گروپ میں تھے ایشیا کپ میں، بٹ دے کڈنٹ ریلی پرفارم ویل. اس ٹرائی نیشن سے سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ دین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش فیس ٹو فیس. آئی تھنک
بنگلہ دیش از اونلی ون 2 T20s بائی فار اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کو آمنے سامنے رکھتے ہوئے. گوئنگ فار اے شارٹ بریک, ڈونٹ گو اینی وے, ول بی رائٹ بیک. گیم آن ہے, گیم آن ہے. نمبر چوز کرنے پڑیں گے ان کے. دیکھیں اگر ہم مارے ہوئے یا مار کھائے ہوئے اوور ہمیں یاد رہتے ہیں, یا 16واں 18واں اوور مار کھا گئے, لیکن شروع کے 2 اوور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو شروع کے 3 اوور کرائے جائیں. پہلا تیسرا کر لیا انہوں نے, پھر 7واں کر لیا آ کے, اور بیچ میں 11واں یا 13واں, یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس پورا چارٹ ہونا چاہیے. اتنی بڑی اسکرین پہ نا کون سے بالر کس اوور میں زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس کو ہم بچا لیں یہاں پہ. جیسے عموماً 19واں اوور لوگوں کا اچھا جاتا ہے بالنگ میں, بالکل, کیونکہ آپ ویٹ کرتے ہو آخری اوور میں جانے کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے آپ اگر پورے نکالیں گے سارے 1 اوور سے 20 اوور تک نکالیں گے تمام بالر کے, کہ شاہین نے پہلے اوور میں کتنے اوور کیے ہوئے ہیں لائف میں. میں 5 اوور کیے ہوئے یا 5 دفعہ آؤٹ کیا ہوا ہے. پھر دوسرے میں تھوڑا ایکسپینسو رہتا ہے, تیسرا ان کا ہمیشہ سے جاتا ہے. یہاں پہ اس کا اکانومی ریٹ بھی اچھا ہے. تو اس طرح سے آپ کو دیکھنا پڑے گا سارے پلیئرز کو کون کہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بال اچھال کے دے دو یار یہ بال کر لو, مے بی وہ وہاں پہ ایکسپینسو ہو جائے. تو یہاں پہ حسنین کا بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. لیکن کیا ہے, آپ کو جب بھی آنا ہے پرفارم تو کرنا ہے, لیکن T20 موڈ کا گیم ہے. کہ اب بیٹسمین کا کیا ہے, جو 16واں 18واں اوور جب آتا ہے تو ڈفرینٹ موڈ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو ویسے بالر لگانا چاہیے جو کہ پیس کو آگے پیچھے کر سکیں, سلو ہوں گیا, یارکر اچھا ہونا چاہیے. اور جب پریشر پڑتا ہے تو لینتھ بال نہ کریں. ہمیشہ لینتھ بال اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, تو وہ زور سے لگتی ہے. پھر ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو ایز ویل. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم نے, ہمارے جو اسکپر ہیں, انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج وہ کون سے 11 کھلاڑی ہیں جو میدان میں اترے گے اگینسٹ بنگلہ دیش. ان فرنٹ آف یور آئیز, جی راجو بھائی. یہاں پہ شاداب آئے, مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ نہ کھیل سکیں ابھی, لیکن واپس آئے. یہ مین پلیئر ہیں ابھی تک, لیکن بیٹنگ پہ اوپر نہیں بھیجا جاتا ان کو. حیدر علی اچھی چیز ہے کہ حیدر علی کھیل رہے ہیں, افتخار کھیل رہے ہیں. یہ 3 بڑی امپورٹنٹ پلیس ہیں. شان کو یہاں پہ اور زیادہ لاسٹ اننگ کھیلی 50 ضرور کی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آگے اور تیز کھیلنا پڑے گا ان کو نا. آصف علی ایک ان کا رول ہے آخر میں کھیلنے کا. محمد نواز بھی اوپر جا سکتے ہیں. باقی 3 فاسٹ بالر. شاہ نواز دھانی آل راؤنڈر لکھا ہوا ہے آخری نمبر پہ, اس کا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. ان کو اگر مڈل آرڈر میں ڈالنے سے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اب ذرا ہم اس پلئنگ 11 کے اوپر بھی ذرا تفصیل سے بات کر لیتے تھے. آپ نے شاداب کا بھی ذکر, سو شاداب ہو گئے, نواز ہو گیا ہمارے پاس. ان ٹریکس کے اوپر شاداب ہے, نواز بہت امپیکٹفل ہو سکتے ہیں. یار بیٹنگ میں ابھی تک آزمایا نہیں, اچھا مطلب کہ آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آزمایا گیا, کبھی بھیج دیا. انڈیا کے خلاف جو پلیئر جا کے پرفارم کر رہا ہے, تو کیوں نہیں ہم اس کو میک شفٹ پلیئر کیوں بنا رہے ہیں. ہمیں پراپر ایک نمبر دے سکتے ہیں. بالکل. یوسف نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے مڈل آرڈر میں نواز ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ ان کو مڈل آرڈر کھلایا گیا. بات ٹھیک ہے وہ اچھے پلیئر ہیں, لیکن کیا ہے کھلایا نہیں جاتا. پھر ہم شاداب کو دیکھتے ہیں, یہ دونوں فٹنس کے لحاظ سے دیکھیں, رننگ بٹوین دی وکٹ کی بات کرتے ہیں, پھر سنگل ڈبل کی بات کرتے ہیں, کلین ہیٹنگ کی بات کرتے ہیں. دونوں بہت ہی سوٹیبل ہیں اس ٹیم کے لیے, لیکن رسک نہیں لیتے میرے خیال سے. ہم وہیں پہ ہیں ابھی. حالانکہ وہ بھی اچھے پلیئر ہیں, لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکے. افتخار بڑے اچھے کھیلنے والے پلیئر ہیں, لیکن ابھی تک وہ اپنا لوہا جو ہوتا ہے نا منوانے کے بورڈ. حیدر علی واپس آئے, وہ بھی تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شان مسعود آئے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اب ٹائم ہے, اب ٹائم ہے بھی اور ٹائم آگے ہے بھی نہیں. تو آپ کو اسی لحاظ سے کھیلنا پڑے گا. آپ کو یہ 3 میچز ہیں نا, ہمیں کانفیڈنس آ جائے کہ یار یہ پلیئر ہم کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں یقین ہے, ان کو خود یقین نہیں ہے. تھوڑا سا نکلنا پڑے گا آپ کو, آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا اور اچھی کرکٹ کھیلنی. سر لیکن اس کی کیا پرائمری ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ نے جیسے ابھی حیدر علی کی بات کی, شان کی بات کی, سو ہم وی ہیو بین ایکسپیریمنٹنگ. اگر ہم اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں مڈل آرڈر میں, آپ نے پہلے ہی بات کی کہ شاداب اوپر کھیل سکتے ہیں. آپ نے ابھی کلچر چینج کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو بریڈ ہے یہ پرانی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو
سوچ چینج کرنی پڑے گی, نئے آئیڈیاز. کرکٹ میں دیکھیں, میں نے ابھی دیکھا بین ڈکیٹ آیا, ہم نے 7 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کو, 3 فرنچائز بدلی, یہاں پہ پرفارم نہیں کر پائے. ابھی بھی جب کھیلے تو ہمیں کہا تھا یار یہ واپس آ گئے, لیکن انہوں نے گیم کو اپنے چینج کر دی. بالکل ان کو جس طرح سے بیٹنگ کی, انہوں نے اسپنرز جو ہماری جان تھی ان کو نیوٹرلائز کر دیا, دونوں ہاتھوں سے مارا انہوں نے, وہ گیم کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. تو کیا ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ آپ جہاں پہ 1 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں آپ 3 گھنٹے کر لو, کیونکہ آپ کا کام ہی کھیلنا ہے اور آپ ہی کھیل کے نہیں دے رہے. آپ کا کام ہی کھیلنا ہے اور آپ ہی کھیل کے نہیں دے رہے. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ کیا ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم انہی نمبرز کے اوپر اور کھلاڑیوں کو انڈکٹ کر سکتے ہیں, ہم ابھی ٹائم نہیں ہے, اب تو چل ہی گئی نا ٹیم. ابھی کہاں سر, ابھی ان 3 میچز میں ہم تھوڑا سا اوپر دیکھو, میڈیا چینج ہو گیا, موبائل پہ آ گئے. ابھی ہمارے لڑکے جو ہے نا ابھی بھی ڈریم ٹیم میں کھیل رہے ہیں, یہ ڈریم ٹیم ہے ہماری, تو نکلنا پڑے گا ڈریم ٹیم سے, نکلنا پڑے گا اور کچھ کرنا بھی پڑے گا. میرے خیال ہے ایکشن ول سب سے آسان دنیا میں فٹ بال کی میں نے 3 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, لا لیگا کی الگ بنی ہوئی ڈریم ٹیم اور پریمیئر لیگ بنائی جاؤ ہاتھ میں ہے نا آپ کے. تو یہ ڈریم ٹیم کا کانسیپٹ ختم کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. میں سر جلدی سے بنگلہ دیش 11 کی طرف جانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد واپس آ کے ذرا پوچھوں گا کہ حارث رؤف کے ساتھ کیا آپ شاہ نواز دھانی کو دیکھتے ہیں؟ جی, شبیر رحمان گڈ پلیئر تھے ایک زمانے میں, 10 سال پہلے یہ بنگلہ دیش سے آئے تھے, میں افغانستان تھا. گڈ پلیئر, لیکن وہ ویسا پرفارم نہیں کرتا, تھوڑا ایروگینٹ ہیں, اچھے پلیئر ہیں. میراث ہیں, مہدی حسن میراث. شکیب الحسن نہیں ہے, ابھی پہنچے نہیں ہے. مصدق گڈ پلیئر ہے. نور الحسن بہت ہی اچھے پلیئر ہے. لٹن داس, ان کا تھوڑا سا ایشوز ہے. یاسر علی آئے ہیں, دوبارہ سے آئے. محمود اللہ چلے گئے, نہیں آئے. تسکین, مستفیض اینڈ موسم بال, اس میں ایشو یہ آ رہا ہے ان کے سینئر پلیئر مسنگ نظر آ رہے ہیں. شکیب نہیں کھیل رہے یہاں پہ, اور مشفق الرحیم نہیں ہے, اور ساتھ میں محمود اللہ نہیں ہے, اور بھی پلیئر چلے گئے ان کے. اور انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں, ٹیم اتنی سب جیتنے ہارنے کی بات الگ ہے, لیکن اس ورلڈ کپ میں کوالیفائی کھیلیں گے, کوالیفائر کھیلیں گے. بہت اسٹرانگ ٹیم نہیں لگ رہی, لیکن کے پیسر تنگ کر سکتے ہیں. تسکین اگر تھوڑا سا ویورڈ ہوتے ہیں, باہر بال کرتے ہیں, کٹ پل لگ سکتی ہے ان کو, لیکن آگے نیا بال آگے کرتے ہیں تو عبادت شاید نہیں کھیل رہے, مستفیض کھیل رہے ہیں. وہ گڈ بال ایکسپیرینس ہے, ورلڈ وائڈ کھیلتے ہیں. تو ان کا جو کھیلنے کا اسٹائل ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ان کی پچز اتنی اچھی نہیں ہے. ان کے اسٹرائک ریٹ دیکھیں گے 120 125 پہ نظر آئیں گے, کیونکہ ان کی پچز ایسی ہیں. لیکن ان کی بالنگ کے وہ دیکھیں گے اکانومی ریٹ, وہ 6.5 7 تو اوپر نہیں جاتے. تو کیا وہ اپنے گراؤنڈ پہ وہاں سے نکلنا پڑے گا. مائنڈ جس زمانے میں ون ڈے میں ہم 80s میں تھے, وہ ابھی بھی یہ 80s میں ہی گھوم رہے ہیں. اچھا, اور سر یہ بتائیں کہ دونوں ٹیمز جو ہے وہ کس قسم کے کانفیڈنس کے ساتھ آ رہی ہے؟ پاکستان کو کانفیڈنس زیادہ, کھیلتی بھی جا رہی ہے, اور رینون پلیئر ہیں, اور تگڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ پاکستان. لیکن مڈل آرڈر میں اپنے ایشوز ہیں, لیکن پاکستان بیٹر ٹیم ہے بنگلہ دیش سے. اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں شکیب الحسن ہوتے, دوسرے پلیئرز ہوتے, تو آپ کہہ سکتے ہو 2-3 ٹاپ آرڈر کا گیم ہوتا ہے یہ. وہ اگر لے جاتے تو گیم چینج ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان بہت اسٹرانگ لگ رہا ہے. یہاں پہ پاکستان بہت اسٹرانگ لگ رہا ہے. پاکستان کو اسٹرانگ لگنا بھی چاہیے. آئی تھنک اٹ ول گیو مور کانفیڈینس ٹوورڈز آبویسلی ورلڈ کپ. لیکن یہ جو ٹیم سلیکشن ہے, یہ ہم پلئنگ 11 کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں سر یہ پوچھتا ہوں, جہاں پہ آپ نے کہا کہ حارث رؤف کے ساتھ دوسرا اینڈ اب ہمیں دیکھنا ہے, تو آئی تھنک وہ ایکسپیریمنٹ آج لاسٹ اوور, جی بالکل, وہ ایکسپیریمنٹ آج شروع ہو گیا نا. شاہ نواز دھانی ہے, اب ہمارے پاس یہاں محمد وسیم جونیئر ہے. یہ ان 2 آپشنز کو ساتھ اگر ابھی ہم جاتے ہیں ان پوری ٹرائی نیشن سیریز کے اندر, تو آگے آنے والے وقت میں شاہین شاہ افریدی کا آبویسلی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, یا ہم نسیم کی بات کریں تو محمد وسیم کا اچھا ایکشن ایسا ہے کہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ ریورس ہو رہی ہے یا یارکر اچھی ہے. لیکن گھنٹہ یارکر کرو, مجھے نہیں پتا, کرتے ہوں گے, یہ نہیں ہے. لیکن جب بال کرنے آتے ہیں نا, تو جگہ پہ بال جا نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پریکٹس ویسی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا نہیں ہے. لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہوا ہے نا, وہ سینچری کے یارکر پلے بالر تھے, اور وہ پریکٹس کرتے تھے گھنٹہ, چاہے وسیم بھائی ہو گئے, وکی ہو گیا, ایون عاقب ہو گیا, اور شعیب اختر ہو گیا. یار عامر کو بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب میں کراچی کنگ میں تھا, کرتے تھے یار یارکر. وہاں ریاض کو دیکھیں تو پریکٹس, جتنے بھی بڑے بالر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. تو جو ایکشن نظر آ رہا ہے محمد وسیم کا, جا کے لا کے زور سے بال کرتا ہے, تو بننی چاہیے, آرک بننی چاہیے, بن نہیں رہا. تو دیکھنا پڑے گا, بننا
میں یہی ابھی یہ وہ مومنٹ آگے جہاں سے راشد بھائی ہم کوئی بات نکالنے لگے. نہیں میں رک گیا کیونکہ اتنی بات کر رہا ہوں, مجھے بہت کانفیڈنس ایکشن کی وجہ سے ان کے اوپر کانفیڈنس لا کے جب وہ مارتے ہیں نا بال کو, وہ جانی چاہیے, جہاں کیوں نہیں رہی, بہت کم جاتی ہے, پھر آف لائن ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے لینڈنگ ان کی پراپر نہیں ہے, یا تو اینگل صحیح نہیں بن رہا, تھوڑا دیکھنا پڑے گا آپ کو. لیب ہے ہمارے پاس, ہم لیب میں نہیں جا رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں, عوام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں, لیکن عوام سو رہی ہے ابھی. جب اٹھیں گے تو ٹائم نکل چکا ہوگا. جب اٹھیں گے تو ٹائم نکل چکا ہوگا, اور باقی ٹائم نکل جائے گا. جو ہم نے ریسنٹ پرفارمنس پاکستان کی دیکھی, آبویسلی ایشیا کپ کے سر دیکھیں, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, ہمیں سچائی کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ جتنے بھی میچز جو پیچھے جو ہمارے پاس وکٹریز رہی, ان میں سے کوئی ایک دو میچز ایسے تھے جو ہم نے جیت ہوتی ہے نا, وہ چھوڑ دو نا. لیکن دو اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا تھا جلدی سے, ابھی میچ شروع ہونے والا ہے. ایک بابر نے دی کہ مان لیا کیا ہے مڈل آرڈر میں ہمیں پرابلم ہے. دوسرا محمد وسیم کا بڑا دلیر ہے نا, دو لوگوں نے کرٹیسائز کیا وسیم کو, اس نے ایکسپٹ کر لیا یار ہماری ٹیم وہ نہیں. اگر کمپیئر کرتے ہیں آسٹریلین ٹیم سے, بڑی ٹیموں سے, بڑی ٹیم ہماری بھی ہے, لیکن ریسنٹ فارم جو پلیئرز ہیں نا, وہ آسٹریلیا کی اگر میں دیکھتا ہوں, یا چلو اسی ٹیم کی سے ورلڈ چیمپئن ہوئی ہے, ہمیں ہی ہرایا نا. میتھیو ویڈ ہے, ٹھیک ہے نا, نیچے ٹھیک ہے نا. اب کیمرون گرین کو اوپر کھلا رہے ہیں, اب فنچ نیچے آ گیا ہے, تو گیم کو اپنا بنا رہے ہیں. چاہے ہو سکتا ہے اسمتھ نہ بھی کھیلے, پھر اسٹرائنس ہے, پھر میکسویل ہے, سب کے اسٹرائک ریٹ دیکھیں, یہ اپنا وے نہیں چھوڑیں گے. بالنگ میں میچل اسٹارک بھی ہے ان کے پاس, کمنگ بھی ہے, ہیزل ووڈ بھی ہے, زیمپا بھی ہے, پھر 5واں 6ٹھے اوور 7ویں اوور تک بھی بالنگ ہے. یہ ٹیم بنائی ہے, ابھی نہیں بنائی ہے. ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے, ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی اپنے ہوم پہ بھی کھیل رہے ہیں. انگلش ٹیم میں آپ نے دیکھ لی ہے, اس میں 7-8 جو کھیلنے والے وہ بھی آئیں گے کھیلنے کے لیے. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں وسیم کا اسٹیٹمنٹ یار ٹھیک دیا اس نے. یار ہے امید ہمیں بھی ہے, وسیم کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو میچ نہیں کرتے ابھی فی الحال ابھی ہم لوگ نہیں کرتے. سر لیکن اس کا دیکھیں دو پہلو ہے. دو پہلو اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم وسیم بھائی کی اسٹیٹمنٹ سامنے رکھتے ہیں, آبویسلی وہ اپنے کام میں 100% کھڑے ہیں, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم ان پٹ وہ دے سکے وہ دیتے ہیں. لیکن فار سم بڈی ایز اے چیف سلیکٹر, جیسے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے شو کریں, اگر ہم شو کے بعد جا کے کہیں کہ ہاں یار ہمیں پتا ہے ہمارا شو اچھا نہیں ہوا, تو آئی تھنک پھر ہم نے وہ ایفرٹ تو نہیں کی. اگر ہمارا چیف سلیکٹر ہی ہمیں یہ بات بولتا ہے کہ یار ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ دوسری ٹیمیں تگڑی ہیں, تو سب سے پہلے لڑکوں کا مورال, اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنے عرصے میں جتنے عرصے پہ آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں, پھر آپ نے کیا آؤٹ پٹ دیا اگر آپ نے ٹورڈز دی اینڈ یہی ایکسپٹ کرنا ہے. آخری 2 منٹ ہیں آپ کے نہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا, پوسٹ میچ میں بات کر سکتے ہیں. یہاں ڈفرینٹ کلچر ہے نا پاکستان میں. اگر کمپیئر کر رہے تھے تو وہیں سے لنک میں آسٹریلیا کو کرتا ہوں. وہاں کی سلیکشن کمیٹی, وہاں کے کیپٹنسی, وہاں پہ ڈفرینٹ چیز ہے. یہاں پہ انفلوئنس آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, لیکن انفلوئنس آ سکتا ہے, کسی کا بھی آ سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں. بنگلہ دیش ہو گیا اور افغانستان ہو گیا, پاکستان, یہ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ایشوز ہیں. 2 کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی ایشوز ہوتے ہیں. آؤٹ سائڈ پریشر بہت ہے, ان سائڈ تو ہے, بالکل ان سائڈ تو رہتے جو آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. آؤٹ سائڈ پریشر بہت ہوتے ہیں جن کا تو لینا دینا نہیں کرکٹ سے. ایگزیکٹلی, لیکن بگ پاور ہے پاکستان کی, وہ انفلوئنس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور انشاءاللہ جو ہمارا پوسٹ میچ ہوگا خواتین اور ذات, اس میں یہ سارے سوالات ضرور دوبارہ واپس لے کے آؤں گا. میں نے لکھ لی اپنی یاد دہانی کے لیے. بٹ فار پاکستان obviously best of luck, and for Bangladesh best of luck. Let's go to Christchurch, ladies and gentlemen. It's going to be the first match in between Pakistan versus Bangladesh for the Tri-Nation Series just before ahead of World Cup. Let's go. And the problems which Pakistan and Bangladesh facing in their middle order or in their